وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. بات کر لیتے ہیں آج کی مارکیٹ کی صورتحال پر. منیر ہمارے ساتھ موجود تھے. منیر صاحب نے بہت زبردست تجزیہ دیا مارکیٹ کی صورتحال پر. اس وقت بھی جو ہمیں مارکیٹ کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ نیگیٹو ٹرینڈ کے اندر نظر آ رہی ہے, تو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اگین آج بھی تقریباً پوائنٹس جو گرتے ہوئے نظر آئے ہیں. بری طرح مارکیٹ جو ہے وہ مندی کا شکار ہے. 43,000 کو بھی بریک کیا, نیچے کی طرف آئی ہے مارکیٹ. تو اس حوالے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مارکیٹ کے اندر جب آپ کام کر رہے ہیں تو بہت محتاط ہو کے کام کیجیے. پینک سیلنگ نہیں کریں, یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. پینک نہیں ہو, بالکل آپ بالکل تسلی کے ساتھ کام کریں. دیکھیں اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ مارکیٹ ہمیشہ اوپر کی طرف جائے. ہم بہت زیادہ اس بارے میں بات کرتے رہے ہیں, بارہا اس بارے میں اظہار کرتے رہے ہیں کہ ایک دم سے مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گی تو وہ جب 47,000 کی لیول 45,000 سے اوپر 46,000 اور 46,000 سے 47,000 تک مارکیٹ جب پہنچی تھی تو ہم یہ آپ کو بارہا کہتے رہے تھے تھوڑا سا احتیاط کیجیے. مارکیٹ کی جو صورتحال ہے وہ جب نیچے کی طرف جائے گی تو اس وقت آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. ہم یہ آپ کی پریشانی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو مارکیٹ کی اس وقت جیسے ابھی سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بات ہوئی, انٹرنیشنل مارکیٹ کی صورتحال کی بات ہوئی, آئل پرائسز میں جو اضافہ ہے اس کی بات ہوئی, اشیاء خورونوش کے حوالے سے جو مہنگائی کا جو اضافہ ہے, انفلیشن کا جو بڑھنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, ایشین مارکیٹ کی بات کر لیں, پاکستان کی مارکیٹ کے اوپر اس کا ڈیفینیٹلی اثر آتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو مزید کثر جو پوری کرنی تھی وہ کر دی کورونا کی وجہ سے, جو اگین سمارٹ لاک ڈاؤنز کی طرف اگین مارکیٹ جو اس وقت حکومت جا رہی ہے وہ صورتحال نظر آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ سینٹ کے چیئرمین کی جو الیکشن 13 مارچ کو ہونے, وہ ایک غیر یقینی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کیے ہوئے. اس کے علاوہ پی ڈی ایم نے دھرنا مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے. 26 مارچ سے وہ اپنی جو ایک پولیٹیکل جو موو ہے وہ مزید اچھی طریقے مزید سٹارٹ کرنے کے موڈ میں ہے. تو اوورآل جو سینیریو ہے, پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مارکیٹ کے اوپر. مارکیٹ ڈریون فورسز جیسے ہم نے انڈیویجولز کے حوالے سے بات کی پروگرام کے دوسرے حصے میں, تو وہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیویجولز مارکیٹ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ایک دن میں تو ایک سیشن میں آپ نے ٹریڈنگ سیشن میں ایک سیشن میں آپ نے دیکھا کہ انڈیویجولز جو ہے وہ اربوں 50 ارب تک کا کام کرتے ہوئے نظر آئے. تو مارکیٹ کے اندر اس طرح کی جو صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے, مارکیٹ کو بہت ایک سینسیبلی اس کی موو کرنی پڑتی ہے. اسی لیے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اسٹریٹجی کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ, مضبوط حکمت عملی کے ساتھ اگر مارکیٹ کے اندر آپ کام کریں گے تو آپ کو نقصان کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور آپ مندی کے اندر بھی منافع کما سکیں گے. تو آج کی اگر مارکیٹ کی صورتحال کا جائزہ لیں, اگر ہم اوورآل سمری کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً آج کام ہوئے 352 کمپنیز میں, 292 کمپنیز ڈکلائن پر اور 51 کمپنیز جو ہیں 51 جو کانسٹیٹیوٹس ہیں وہ رہے اس کے ایڈوانس میں سمبلز, اور اس کے علاوہ 9 کمپنیز رہیں ان چینج. والیومز کی اگر بات کریں تو والیومز شرنک ہو کر تقریباً 387 ملین تک پہنچ گئے ہیں. تو اوورآل اگر دیکھیں تو صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں ہے. پچھلے دنوں خبریں آتی رہیں جیسے ہم نے پروگرامز بھی کیے, 1 ارب تک کے والیومز جنریٹ ہوئے اور مارکیٹ تقریباً 16 سال کا اپنا لیول اس نے اپنا بریچ کیا, ریکارڈ اس نے اپنا توڑا ہے. انڈیا کی مارکیٹ کو پیچھے چھوڑا ہے, جو ایشین مارکیٹس ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کر کے پاکستان کی مارکیٹ بہت اوپر کی طرف آئی ہے. لیکن اس وقت کیونکہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام نہیں کیا گیا, بہت زبردست ابھی بات ہو رہی تھی, منیر صاحب نے کہا کہ ان اسکرپٹس کے اگینسٹ کام نہیں ہو رہا مارکیٹ کے اندر جس کے اندر 100 انڈیکس کے اندر ویٹیج زیادہ ہے. اس وقت کام ہو رہا ہے جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں کہ پینی اسٹاکس کے اندر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ان اسکرپٹس کے اگینسٹ کام ہو رہا ہے جہاں پر جو کے سی 100 انڈیکس کے اندر جو والیوم جنریشن کے لیے اگر آپ دیکھیں تو بات کریں تو ان کی جو پوائنٹس ویٹیج ہے وہ بہت کم ہے. آٹو موبائلز اسمبلر کی اگر بات کریں تو یہ بالکل نیگیٹو ٹرینڈ کے اندر نظر آ رہی ہے اس وقت. یہی صورتحال ہوتی ہے. اس طرح کی صورتحال کی وجہ سے جب آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں چھوٹے سٹاکس کے اندر تو وہ اثر انداز ہوتی ہے جو بڑے سیکٹرز کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں جو صورتحال جیسے ہم نے پروگرام میں کل بھی کہا کہ کروڈ آئل کی جو پرائسز میں اضافہ ہے وہ ڈیفینیٹلی نظر آئے گا. آپ کو تھوڑا سا جب استحکام ملے گا یہاں پر, اور خاص کر کے ہم سے ایک بہت جینوئن کویسچن کیا گیا, بہت جنرلائز کویسچن کیا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ بار بار سینٹ الیکشنز کی بات کرتے ہیں, سینٹ الیکشنز کس طریقے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو اس کے اندر ہم آپ کو تھوڑا سا انالیسس دے دیتے ہیں, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیتے ہیں اس چیز کا. دیکھیے پاکستان کے اندر جتنی بھی جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں, جو قانون پاس ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ہوتے ہیں سینٹ اپر ہاؤس کے اندر, جس کو ہاؤس آف فیڈریشن کہا جاتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں اگر 13 مارچ کو
جو سینٹ کے چیئرمین کے جو الیکشنز ہوں گے، اگر وہاں پر اس وقت کرنٹ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اگر اپنا چیئرمین سینٹ نہ لا سکی تو اس سے اثر کیا ہوگا؟ اثر یہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان جو آئی ایم ایف کے جھانسے میں آیا ہوا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کیے ہوئے بہت سارے قانون جو ہیں وہ آئی ایم ایف نے ان کے اوپر پاکستان کی جو اس وقت کرنٹ پارلیمنٹ ہے اس سے انہوں نے منظور کروائے ہیں۔ کرنٹ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے جو معاہدے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آئیں گے، ریورٹ ہو کر وہ اپر ہاؤس میں آئیں گے پاس ہونے کے لیے۔ لیکن جب وہاں پہ آپ کی جو اس وقت عددی برتری نہیں ہے کرنٹ گورنمنٹ کی، تو پھر بات کیا ہوگی کہ جو کرنٹ جو سیٹ اپ بن جائے گا سینٹ کے انتخاب، سینٹ کے چیئرمین کے بعد سینٹ کا چیئرمین آ جاتا ہے پی ڈی ایم کا، اور پھر اس کے بعد ان کے پاس عددی اکثریت بھی ہوتی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی قوانین پاس نہیں کریں گے۔ تو پھر اس کے اندر جو آئی ایم ایف ہے وہ نیوٹرل ہو جائے گی، اس میں وہ کہے گی کہ یہ آپ کا انٹرنل معاملات ہیں، فائنینس بل جتنے بھی آئیں گے ٹیکسز کے اوپر، اور ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً جو آئی ایم ایف نے مزید بورڈ ڈالا ہوا ہے پاکستان کے اوپر وہ یہ کہ تقریباً 70 سے 80% جو سبسڈیز جو اس وقت اس مارکیٹ کے اندر ہیں جو گورنمنٹ نے دی ہوئی ہیں مختلف سیکٹرز کو، عام عوام کو دی ہوئی ہے، وہ ختم کرنے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور فیول پرائسز کے اضافے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو 130 140 روپے تک 135 روپے تک آپ کو جو فیول ہے وہ آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہے، اور اس کے علاوہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ تو اگر یہ سبسڈیز ختم ہو جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی جو اس وقت کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کو اپنا بجٹ لانے میں بہت مشکل ہوگی، ٹیکسز لگانے پڑیں گے، مزید ٹیکسز آئیں گے، اور اس کا جو بوجھ ہے وہ عام عوام کے اوپر پڑے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ کا جو مانیٹری پالیسی ہے جس کے بارے میں ایون کہ وہ ابھی فارورڈ گائیڈ لائنز دی گئی ہیں دسمبر 2021 تک کہ اگر بڑھایا بھی گیا تو وہ بہت مائنر لیول پہ بڑھایا جائے گا، لیکن اس حوالے سے کوئی 100% لکھ کے نہیں دیا ہوا کہ جو مانیٹری پالیسی ہے وہ دسمبر 2021 تک ہے، کیونکہ جیسے ہی پریشر بلٹ اپ ہوگا آئی ایم ایف کا تو اگر کرنٹ گورنمنٹ اپنا چیئرمین سینٹ نہیں لاتی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ نظر آئے گا۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ حقیقتاً مخالفت کرے گی، کیونکہ پی ڈی ایم کو بہت سوٹ کرتا ہے اس وقت حکومت کو کمزور کرنا۔ حکومت کی معاشی پالیسی سے تو عوام پہلے ہی نالاں ہیں، پی ڈی ایم ویسے ہی نالا ہے۔ پی ڈی ایم اس وقت اپنی بھرپور تحریک بنائے ہوئے ہے۔ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس وقت جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کو سپریم کورٹ کے معاملات ہوں، الیکشن کمیشن کے معاملات ہوں، وہاں پہ ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈسکا کے الیکشنز کو ایون کہ ملتوی کر دیا گیا ہے، ایکسٹینڈ کر دیا گیا، ملتوی نہیں ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، 10 اپریل تک 18 مارچ کو ہونے تھے، اس کو 10 اپریل تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، لیکن صورتحال کچھ ایک دم سے کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پھر 26 مارچ سے پی ڈی ایم نے مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، لانگ مارچ شروع کریں گے۔ تو یہ صورتحال جو اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے وہ سوٹ نہیں کرتا ہے اسٹاک مارکیٹ کو، وہ سوٹ نہیں کرتا ہے جو ہمارے ٹریڈرز ہیں، انویسٹرز ہیں۔ یہی اثرات ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اوپر۔ اس وقت جو اسٹاک مارکیٹ کی جو نیگیٹو صورتحال ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ کو، اس لیے تھوڑا سا محتاط رہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے ساتھ لنک کرتی ہیں۔ اگرچہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو سیاسی معاملات ہیں ان کو الگ کرنا چاہیے، جو معیشت کے معاملات ہیں ان کو الگ کرنا چاہیے۔ سیاست کے معاملات کے ساتھ آپ معیشت کے معاملات کو ڈرائیو نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو انٹرنیشنلی آپ کہیں بھی دیکھ لیں، امریکہ کے انتخابات ہوئے، پریزیڈنٹ چینج ہوا، لیکن جو ان کی معاشی پالیسیز ہیں وہ اس کے اوپر کام جاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جتنی بھی نیگیٹو پالیسیز تھیں ان کو انہوں نے ساتھ لے کر کے چل کے اپنی چیزیں ڈرائیو کی ہیں۔ جو نئے صدر آئے ہیں انہوں نے انہی پالیسیز کے ساتھ کنٹینیو کیا ہے، لیکن کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پہ کوئی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے آپ کا ایون کہ وہاں پہ ٹاپ ہل کے اوپر اٹیک بھی ہوا، لوگ اندر گھس گئے، لیکن کسی قسم کی کوئی غیر یقینی کی صورتحال نہیں۔ نیسڈیک اپنا بھرپور پرفارم کر رہی ہے، ایون کہ انہوں نے تو بانڈز کی مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ اچھے طریقے سے مزید کام کرنا شروع کر دیا، آئل کی مارکیٹ میں زیادہ اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا۔ سیم لائک اگر آپ دوسری طرف دیکھیں، یورپ کی مارکیٹ ہے وہاں پر اچھے سے کام ہو رہا ہے، جرمن کی مارکیٹ ہے وہاں پہ اچھے سے کام ہو رہا ہے، چائنا کی مارکیٹ جو کہ انفلوئنس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو، امریکہ کے بعد سب سے بڑی مارکیٹ ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ دور رس اثرات، کیونکہ وہ لوگ اپنی لانگ ٹرم جو ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں، لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے اوپر کام کرتے ہیں، تو اس لیے ان کی معاشی پالیسیز
سیاسی عدم استحکام کا شکار نہیں ہوتی ہیں. سیاست کے معاملات ایک طرف، جو معیشت کے معاملات ہیں ان کو ہمیشہ ایک طرف رکھنا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں ان کو آنا پڑا سینٹ کے انتخابات کے لیے، تو جب وہ سیٹ ہار گئے، ڈی سیٹ ان کو ہونا پڑے گا، ان کو ریزائن کرنا پڑے گا. اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 آرٹیکل 91 اس کی جو کلاز ہے 10، اس کے مطابق ان کو وہاں سے ہٹنا پڑے گا، ان کو ریزائن کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ اس کو سسٹین کروا لیتے ہیں، اس وقت جو کرنٹ گورنمنٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان، اگر ان کو سسٹین کروا لیتے ہیں، ریٹین کر لیتے ہیں ان کو، تو کیا صورتحال ڈیولپ ہوگی؟ کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں وہ تو ڈاکٹر حفیظ شیخ، حماد اظہر اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر اس وقت پرفارم کر رہے ہیں اس وقت. اس لیے ہم ہمیشہ پہلے سے یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ آپ کو ان چیزوں کے پر بہت ضروری ہے کہ آپ معیشت کے جو معاملات ہیں ان کو آپ ریٹین کریں. تو اس لیے یہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے، اس کے اثرات نظر آتے ہیں. ڈیفینیٹلی ٹیکسز کے اندر اضافہ ہوگا، وہی باتیں آ جاتی ہیں. جی ڈی پی کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، انفلیشن کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے جو ملک کے معیشت کے معاملات ہیں وہ کس طرح سے ڈرائیو ہوتے ہیں. جیسے ہم پچھلے 3-4 دن سے لگاتار بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ رجب ختم ہو رہا ہے، پھر شعبان، اور پھر صرف 1 مہینہ رہ گیا رمضان مبارک میں. اس حوالے سے ہمیں عملی اقدامات پہلے سے کرنے چاہیے کہ رمضان مبارک میں اشیاء خورنوش کو آپ نے کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے مہنگائی کا لیول جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ٹائم آتا ہے تو اس وقت ہم ایکٹیو ہوتے ہیں، پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہوتی ہماری ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کس طریقے سے پرفارم کرے گی. بہرحال اگر ہم آج کی جو مارکیٹ کی صورتحال کا اگر ہم جائزہ لے لیں تو اس میں دیکھیں تو تقریباً تمام سیکٹر، موسٹ آف دا جو سیکٹرز ہیں وہ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ کے اندر ہیں. جہاں تک بات رہی کہ ٹاپ آئٹمز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت یونٹی فوڈ، اس وقت یہ بھی سپریس ہو رہی ہے مارکیٹ کے اندر. یونٹی فوڈ 32 روپے سے 25 روپے پر آ گیا ہے. اسی طریقے سے ٹی آر جی بھی 120 روپے سے بھی نیچے اتر آیا ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ اس طریقے سے صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. اس طریقے سے جب صورتحال نظر آ رہی ہوتی ہے، مندی کی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو یہ صورتحال ڈرائیو کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ہم نیٹ ورک آج نظر آیا، اس کی بھی آج شیئر پرائس میں کمی ہوئی ہے. اور پھر ڈبلیو ٹی ایل، کے الیکٹرک، یہ وہ آئٹمز ہیں جو کہ نیگیٹو پرفارم کر رہی ہیں اس وقت مارکیٹ میں. ٹاپ ایڈوانسرز اور اس کی بات کریں تو اس میں بھی کوئی خاطر خواہ میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے. اگر ہم والیوم جنریشن کی بات کریں تو آج دیکھیں جو بات کریں تو اس کے اندر ٹاپ والیوم لیڈرز جو ہیں اس میں یونٹی فوڈ کے حوالے سے جیسے ہم نے کہا، ٹی آر جی، ہم نیٹ ورک کے حوالے سے کہا. اسی طریقے سے ہم بات کر لیں اگر پرائس گینرز کی اگر بات کر لیں تو آج ویت پاکستان نے تقریباً 26 روپے 27 روپے گین کی ہیں. اسی طریقے سے جو مری بروری ہے اس نے وہ 560 روپے پر ہے اس وقت، 20 روپے تقریباً گین کیے ہیں. سسٹمز لمیٹڈ 13 روپے 21 پیسے گین کر چکا ہے. اور پریمیئر شوگر میلز جو ہے اس نے بھی کچھ 10 روپے قریب جو ہے اس نے پرائس گین کی ہے. کوہارٹ سیمنٹ کی اگر بات کر لیں تو یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس نے بھی پرائس گین کی ہے. لوزرز کی اگر بات کر لیں ود رسپیکٹ ٹو شیئر پرائس ڈیکریز، نیسلے اس نے آج پرائس لوز کی ہے 247 روپے. اور اسی طریقے سے جو سن رائز ٹیکسٹائل میلز ہے اس نے 81 روپے اس نے لوز کیے ہیں. جو سفائر فائبر ہے اس نے تقریباً 67 روپے لوز کیے ہیں. انڈس ڈائنگ ٹیکسٹائل ہے اس نے تقریباً 49 روپے لوز کیے ہیں. اور نیشنل ریفائنری نے 44 روپے لوز کیے ہیں. تو اوورآل جو مارکیٹ کے اندر کرنٹ سینیریو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نیگیٹو ٹرینڈ کے اندر. تو اس لیے تھوڑا سا محتاط رہیں. ہم ریکمنڈیشن تو نہیں کر سکتے، ہم یہاں پہ سجیشن بھی نہیں دے سکتے، بٹ ہم یہ بتا سکتے ہیں، آپ کو ڈرائیو کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس چیزوں کے اوپر کہ آپ مارکیٹ کے اندر اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت اگر میں ایز اے ٹریڈر کام کر رہا ہوں تو میں تو ہرگز اس وقت میں کرنٹ صورتحال کے اندر میں مارکیٹ کے اندر پرچیزنگ کے اوپر نہیں جاؤں گا. آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہے. اور اگر آپ کو سیلنگ بھی کرنی ہے تو فیز وائز سیلنگ کریں، پینک سیلنگ نہیں کریں. پینک سیلنگ کسی بھی چیز کا سولوشن نہیں ہے. آپ مارکیٹ سے اگر نقصان کے اندر آپ اگر نکل رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ مارکیٹ کی جو کرنٹ ڈائنامکس ہیں وہ کس طریقے سے ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام جو انالیسس جو ہم نے آپ کے ساتھ پیش کیا ہے یہ اس وقت کرنٹ ڈائنامکس کے اوپر نظر آ رہا ہے. اور ہم یہ بات آپ کو دسمبر سے کہتے چلے آ رہے ہیں. دسمبر 2021 میں جو صورتحال نظر آ رہی تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی اتنا زیادہ آپ کو والیوم
آئٹمز جو آپ اتنا بھر بھر کے پرچیزنگ کر رہے ہیں اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. جنوری میں بھی یہی بات کی. آج کی اگر کرنٹ سینیریو کی صورتحال دیکھیں تو اس وقت تک KSE 100 انڈیکس پچھلے 5 سے 6 ٹریڈنگ سیشنز کے اندر تقریباً 7% جو ہے وہ نیچے کی طرف آ چکی ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. ایون کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد صورتحال تھوڑی سی اسی دن نظر آئی اور پھر اسی دن ڈاؤنورڈ ٹرینڈ نظر آیا, کیونکہ سیاسی عدم استحکام ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کی صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی لیے آج نظر آ رہی ہے آج یہ صورتحال کہ آج 43,000 کے پوائنٹس کو بھی بریک کر چکی ہے مارکیٹ. تو یہ صورتحال ہے آج کی مارکیٹ کا جو انالیسس ہم نے آپ کے ساتھ پیش کیا. اس کو آپ دیکھیں, اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں, کیونکہ مارکیٹ کے اندر کام کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا ہے. اس وقت کرنٹ مارکیٹ کی جو ریلی ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک دم سے اوپر کی طرف آ جائے گی. کہیں کہیں آپ کو 100 پوائنٹس اوپر جاتے ہوئی دکھائی دیتی ہے تو آپ تھوڑا سا انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید یہاں پہ مارکیٹ نے کریکشن لے لی ہے, شاید مارکیٹ یہاں پہ سنبھل جائے گی اور یہاں سے اوپر جانی شروع ہو جائے گی. تو آپ ابھی تھوڑا سا اگلے آنے والے 3 4 5 سیشنز کے اندر ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں. 4 5 سیشنز کے اندر اگر آپ تھوڑا سا محتاط ہو کے کام کریں تو ہم دیکھیں گے کہ سینٹ کے چیئرمین کی جو الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جانے سے پہلے کرونا کے جو کیسز ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. پنجاب میں بہت سارے اسکولوں کو 28 مارچ تک بند کر دیا گیا ہے. شاپنگ جو پلازاز ہیں اس کے حوالے سے پالیسی آ گئی ہے. سینما گھروں کو دوبارہ سے جو اوپن کرنے کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو واپس لے لیا گیا. انڈور ڈائننگ جو ہے وہ دوبارہ سے بند کر دی گئی ہے اور ان تمام صورتحال کے اوپر جو ریویو ہے وہ 12 اپریل کو ہوگا. آج کی رات کی خصوصیت ہم آپ کے ساتھ اظہار کر چکے ہیں. عقیدت کے ساتھ اس رات کو شب جمعہ بھی ہے, پھر شب جمعہ کے ساتھ شب معراج آ گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور انعام ہے. اس لیے عبادت کیجئے, اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی طلب کیجئے. اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری دعا ہے کہ آپ سب کے لیے جو آنے والے دن ہیں, آنے والے جو راتیں ہیں وہ آپ کے لیے پر نور ہوں, آپ کے لیے رحمت کا باعث بنے, آپ کے لیے شفاعت کا باعث بنے. کرونا وائرس سے احتیاط کیجئے, ماسک پہنیے, آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ. اس پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.